غازی علم دین شہید نے جوگی راجپال کو قتل کیا تھا، عدالت جا کے درخواست دی تھی کہ سیدھا خنجر مارا تھا؟ بولو۔ غازی چٹا ان پڑھ تے نا سی علم دین، چٹا ان پڑھ تے نا کیے واہ غازی علم دین۔ کسی نے بتایا ایک بابا رو رہا ہے مسجد میں، اس نے کہا کیا ہوا؟ تو بابا جی کہتے ہیں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہندو راجپال جوگی نے نبی پاک کی گستاخی کیا، کاش میں جوان ہوتا تو ظالم کی گردن کاٹ دیتا۔ تو گھر گیا ہے، پیسے لیے اماں سے، اماں کہتی ہے تو خرچہ کرتا ہی نہیں، نہ تیرا سگریٹ نہ پانی، کیا ہو گیا؟ کام اب چاہیے، خنجر لیا، اس کو خنجر کو چھپایا اور راجپال جوگی کو قتل کیا، خود جا کے تھانے گرفتاری دے دی، پہلے لاہور کی جیل میں رکھا۔ ایک درویش رہتا تھا میاں والی میں مجذوب، ساری زندگی بولا نہیں وہ۔ پروفیسر محمد یوسف نے کتاب لکھی ہے غازی علم دین کے حالات میں، وہ کہتے ہیں ساری عمر وہ مجذوب بولا نہیں۔ لاہور میں جب انگریز گورنمنٹ کو خطرہ ہوا نا کہ مسلمان دیواریں توڑ کے غازی کو نکال کے نہ لے جائیں، تو میاں والی منتقل کر دیا، وہ مجذوب ساری عمر نہیں بولا۔ غازی صاحب چلے نا جب، اس نے نعرے لگانے شروع کر دیے اور جھاڑو دے کے میاں والی کی سڑکیں صاف کرنی شروع کر دی۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا مصطفیٰ کا عاشق آ رہا ہے، رسول اللہ کا عاشق آ رہا ہے، محبوب کا عاشق آ رہا ہے، سڑکیں دھو رہا ہے۔ لوگ کہتے تو بولتا ہی نہیں۔ کہنے لگا تمہارے لیے نہیں نا بولتا، بندہ بڑا کمال ہے، اس کے لیے بولنا پڑ گیا ہے، مجھے بولنا پڑ گیا سڑکیں۔ پھر کہنے لگا ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، یا وہ رہے گا یا میں رہوں گا، ایک شہر میں دو عاشق کیسے رہیں گے؟ یہ بات کہی۔ ادھر غازی علم دین کی سواری میاں والی پہنچی، ادھر وہ مجذوب فوت ہو گئے۔ غازی صاحب جیل میں تھے، اور ظالموں یہ کہنے والوں کہ یہ سیکولر ملک ہے، سیکولر شخص نے بنایا ہے، محمد علی جناح خود جیل میں گئے، محمد علی جناح خود جیل میں گئے، اور اقبال کے حالات میں لکھا ہے کہ محمد علی جناح کو اقبال نے مجبور کیا، گئے خود جیل میں گئے۔ اور غازی اتنا سادہ تھا، انگوٹھا چھاپتا، نہ قرآن شریف ناظرہ پڑھا، نہ کوئی اور بات پڑھنی آتی۔ قائد اعظم نے اردو میں بات کی تو غازی کہنے لگا جناح صاحب مجھے اردو نہیں آتی، کوشش کر کے پنجابی بولو، کوشش کر کے پنجابی بولو۔ تو محمد علی جناح کہنے لگے اگر تو ایک باری کہہ چھڑے نا کام میں نہیں کیتا، تو بس اینا کہہ دے میں کیتا تے تینوں میں تے ملکاں دے مقدمے لڑنا تو جت جانا۔ تو ایک باری کہہ دے کہ میں کام بولو میں کام نہیں کیتا تے تینوں پھائے دنیا دی طاقت لا سکدی۔ تے کہنے نے قائد اعظم دا ہاتھ پھڑ کے نا سجا اپنا بھی ہاتھ، کہنے لگے السلام علیکم تسی جاؤ چنگی صلاح دین آئے ہو، ایک کی تے کام کیتا ہے اودے تو بھی مکر جا، ایک کی تے کام کیتا ہے اودے تو بھی مکر جا، جاؤ اپنا کام کرو، تہاڈی لوڑ کا ہی نہ۔ امیر ملت پیر جماعت علی محدث علی پوری چلے، تاجدار گولڑا حضرت شیخ وقت پیر سید میر علی شاہ صاحب گئے ملنے، حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی گئے جیل میں ملنے۔ تو غازی صاحب نے ہاتھ چومے کہا او سید زادو میں ان پڑھ بھی میں غریب بھی، تم میرے پاس ملنے آ گئے ہو؟ اچھا بڑی بندہ نوازی آئے ہو تو کوئی بات ہی سناؤ۔ تو پیر جماعت علی شاہ صاحب بڑے پکے حافظ تھے، کہنے لگے تو قید میں، حضرت یوسف بھی قید میں تھے، تجھے سورت یوسف نے سنائے؟ تو قید میں حضرت یوسف نے بھی قید کاٹی ہے، تجھے سورت یوسف نے سنائے؟ غازی صاحب کہنے لگے سناؤ۔ تو پیر صاحب نے پڑھنی شروع کی تو رونا بھی شروع کر دیا، پڑھنی شروع کی تو رونے لگے۔ تو جب روئے ہج کی بدی تو کو زیر زبر لفظ آگے پیچھے ہو گیا، ان پڑھ غازی جس نے پڑھا ہی کچھ نہیں۔ پیر صاحب سے کہنے لگا حضور غلطی لگ گئی ہے، ذرا صحیح کر کے پڑھے، غلطی لگ گئی ہے ذرا صحیح کر کے پڑھے، تلاوت روک دی، صدق اللہ کہنے لگے اور تو پڑھا ہی نہیں، تو نے نظر والے تھے نا تینوں، پڑھا ہی نہیں، سچی بات کر، کھل کے بات کر، کیا ہے؟ تو غازی علم دین کہنے لگا تسی بزرگ ہو، تسی نہ ہوندے تو میں کدی نہ دسدا، تساں سارے پھٹی تے بیٹھ کے حافظ کول پڑھیا ہے، تے ایتھے جدوں راتی ہنیرا پیندا جے مدینے والا چن آپ ہی آ جاندا ہے، تساں پھٹی کول پڑھیا ہے۔ میرے عزیزوں غازی صاحب کہنے لگے میں نے تو رسول اللہ سے پڑھا ہے نا، میں نے تو بددعا والے نبی سے بددعا سورت پڑھی ہے، میں نے یاسین والے نبی سے سورت یاسین پڑھی ہے، میں نے تو سارا کچھ پڑھا ہے نا۔ غازی علم دین کو پھانسی لگائی تھی انگریز نے، شکوہ کوئی نہیں تھا۔ غازی عبد القیوم کو پھانسی لگائی تھی انگریز نے، شکوہ کوئی نہیں تھا۔ عامر چیمہ کو شہید کر دیا تھا انہوں نے، ڈنمارک والوں نے، ہمیں شکوہ کوئی نہیں تھا، پر ہمارا درد بڑھتا جا رہا ہے۔ اس شخص کو اپنوں نے مار ڈالا، اپنوں نے مار ڈالا، تیر کھا کے جو دیکھا کمی گاہ کی طرف تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، اپنوں نے مار ڈالا، اپنوں نے ظلم کیا ہے۔
गाजी इल्म दीन का जनाजा उठा तो लोग कहते हमने देखा कि 90-90 साल के बूढ़े पीर भी नंगे पैर चल रहे, नंगे पैर, और मिन्नतें कर रहे हैं, जरा हमें मौका दे दो, इसके जनाजे को कंधा तो दे दे, जरा मौका दे दो, जनाजे को कंधा तो दे दे। कहते हैं जनाजा पढ़ के तो अल्लामा इकबाल ने दुड़की लगा दी, डॉक्टर इकबाल ने दौड़ना शुरू कर, इकबाल दौड़ते 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 जनाजा पढ़ते ही कब्र में पहुंचे गाजी इल्म दीन की, तो लोगों ने कहा इकबाल बूढ़ा आदमी है, गिर जाए। कहने लगा चुप करो, बाकी साजतें सबको मिल गई हैं, इसको दफन मैंने करना है, इसकी कब्र में मैं पहले उतरूंगा। इकबाल ने रखा ना जब हाथ पे, तो इकबाल की चीख निकली और रो के कहने लगा इल्म दीन, और तू नंबर ले गया तो मैं शेर ही लिखता रह गया, तू तो नंबर ले गया तो मैं शेर ही लिखता रह। मेरे अजीजों, ये नामूस रिसालत के